بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے جس کو حضرت سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ، ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے سفیان۔ وہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آپ سے ایک سوال پوچھا، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عن غیرک۔ اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسی بات بتائیے اسلام میں کہ مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک ایسا جواب دیجیے، کچھ ایسا مجھے سکھائیے، اور مختصر قولاً کہا ہے انہوں نے کہ مجھے اس پر عمل کرنے سے کافی ہو جائے اور کسی کو کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کے نبی نے جواب میں فرمایا، صرف دو باتیں فرمائی۔ قل آمنت باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، یہ کہو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میرا ایمان ہے اللہ پر۔ اس کے اندر اللہ کی توحید، وحدانیت جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، جو ہمارا لا الہ الا اللہ کا جو مفہوم ہے وہی اس میں اللہ کے نبی نے سکھایا۔ سب سے پہلے اپنے ایمان کو درست کرو، اللہ کو مانتے ہو تو ٹھیک سے مانو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے دوسرا جو جملہ کہا ہے، ثم استقم، ایک بات کے اندر سارا دین آپ نے سکھا دیا ہے۔ اللہ کو مانتے ہو تو استقامت کے ساتھ اللہ کے احکام پر چلتے رہو، مستقیم بن جاؤ۔ استقامت بہت بڑی دولت ہے۔ آج کل ہمارا حال کیا ہے؟ رمضان میں جمعے کے دن یا کبھی کوئی بیان سن لیے تو جوش آ جاتا ہے اور تھوڑے دن عمل کر کے پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ مفید نہیں ہے۔ نماز اگر پڑھنا ہے روزانہ 5 وقت ساری زندگی پڑھنا ہے، اسے استقامت کہتے ہیں۔ جب سے شروع کیا ہے کبھی ناغہ نہیں کرنا ہے، ساری زندگی نماز کی پابندی کرنے کا حکم ہے۔ کیوں تو ہم جمعے کے دن یا جب موقع ملتا ہے ہمارا کو کوائس تک جانا، نہیں تو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں بات چیت چل رہی ہے، اذان سن کر بھی اٹھتے نہیں۔ یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ نماز کی پابندی ساری زندگی، اللہ نے حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک تم اللہ کی عبادت کرو۔ اور موت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم ہے، کرتے رہنا ہے، نرنترم، ایک پرکریا ہے یہ۔ کبھی آپ اسے ٹیک ایزی نہیں لے سکتے، کوئی آسان بات نہیں ہے کہ جب چاہے چلے گئے اور پھر چھوڑتے رہے، نہیں۔ ہمیشہ پابندی کرنے کا نام استقامت ہے، اور یہی چیز ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں سرخ رو کرے گا۔ ہم کامیاب ہوں گے صرف استقامت سے۔ دین پر مکمل عمل کرنا ہے اور ساری زندگی عمل کرنا ہے۔ آج 20واں روزہ ہے، آج شام جیسے ہی مغرب کا وقت ہوگا 21ویں رات شروع ہوگی۔ شب قدر کے ہم کافی فضائل سن چکے ہیں کہ وہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے، یعنی ساری زندگی ایک انسان کو جو ملتی ہے اس سے زیادہ وہ ایک رات میں کما سکتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، ایک سورہ اللہ نے قرآن میں صرف اس رات کے بارے میں نازل فرمایا۔ اور پھر شب قدر
کوئی ایک مخصوص دن نہیں ہے، کوئی فکس نہیں ہے۔ آج 21ویں رات آنے والی ہے تو 21 یعنی 20/1، 20/3، 25، 20/7، 20/9، یہ 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی بتا نہیں سکتا کہ وہ کس رات ہوگی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو یہی کہا کہ ان 5 راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، کسی ایک رات تمہاری جو ہے شب قدر والی ہو جائے گی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہر چیز میں الٹا ہے ہمارا۔ 20/7ویں رات کو فکس کر کے اسی ایک رات کو جاگتے ہیں، نہایت ہی غلط بات ہے یہ۔ اللہ کے نبی اور آپ کا جو مسنون طریقہ ہے اس کے اگینسٹ میں ہے۔ اللہ کا نبی تو یہ کہے کہ بھائی پورے 10 دن کوشش کرو، خاص کر اتاق جو راتیں ہیں 20/1، 20/3، 25، 20/7، 20/9، ان میں زیادہ محنت کرنا ہے۔ شب قدر کو ان 5 میں تلاش کرنا ہے۔ ہر رات کو یہ سمجھ کر عبادت کرنا ہے کہ یہی رات ہو سکتا ہے شب قدر ہو۔ ہم شروع کے 3 رات چھوڑ دیتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ 20/1، 20/3، 25، صرف 20/7 کو ایک 27ویں کا نام اس کو دیے، اور اسی رات کو ہر طرح سے تیاری ہوتی ہے، لوگ مسجد میں آتے ہیں، اعلانات ہوتے ہیں۔ یہ 4 راتیں کہاں گئی؟ اللہ کے نبی تو سب کو برابر کا درجہ دیے ہوئے نا، اس کا آج پہلی رات ہے۔ استقامت یہی ہے کہ ان 5 راتوں میں برابر عبادت کرے آدمی، کسی ایک رات کو زیادہ اہمیت نہیں دینا ہے، ہر رات کو اہمیت دینا ہے۔ ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے، صرف 5 راتیں، اور اس کا ثواب ساری زندگی کی عبادت سے نہیں۔ 1000 مہینے تقریباً 80/4 سال سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اور ہر آدمی تو 80 سال جیتا بھی نہیں ہے آج کل۔ تو آپ ایک طرف ساری زندگی عبادت کرتے ہیں اور دوسری طرف ان 5 راتوں کو عبادت میں لگاتے ہیں، تو ادھر زیادہ ثواب ملے گا۔ اس لیے 5 راتوں کو اہمیت کے ساتھ، اعلانات بھی اسی طرح ہونے چاہیے۔ 27 کی جیسے ہم کوشش کرتے ہیں نا 20/7ویں رات کو، کون ہو تو 27ویں کے وہ پوچھتے رہتے ہیں، ایک جواب نہیں ہے اس کا۔ 27ویں جو ہے یہ 5 راتوں میں ہے۔ 20/1 آج جو رات آنے والی ہے وہ کم نہیں ہے 20/7 کے مقابلے میں۔ 4 کو چھوڑ کر 1 کو پکڑ لینا یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔ یہ بلیو کرنا کہ 27 کو ہی ہوگی 27ویں، یہ بہت غلط بات ہے۔ بہت سارے حدیثوں کا انکار ہے اس میں، اور حدیث کا انکار کرنے والا کیسے دوزخ جنت میں جائے گا؟ حدیثوں کو نہ مانتے ہوئے اپنی منمانی طریقے سے صرف 1 رات کو عبادت کر کے آدمی جنت میں جانا چاہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے سب کو برابر کا درجہ دینا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک مختصر جملے میں ساری بات کہہ دی کہ تم اگر ایمان والے ہو تو اس ایمان میں جو کرنا ہے، ایک ایمان والے کو جو کرنا ہے وہ سب نرنترم کرنا ہے۔ ایک روز کرے چھوڑے نہیں، جمعے کی نماز پڑھ لیے 1 ہفتے کے لیے نہیں، روزانہ 5 وقت، اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے، جتنے بھی فرائض ہیں۔ زکوٰۃ اگر فرض ہے تو ہر سال زکوٰۃ نکالنا ہے، اور اللہ نے طاقت دیا ہے تو زندگی میں ایک بار پہلے مرحلے میں حج بھی کرنا ہے۔ یہ سارے فرائض ہیں، اور پھر بہت ساری چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے کہ جھوٹ مت بولو، بہت بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا، چوری نہیں کرنا ہے، شراب، ان ساری چیزوں سے ساری زندگی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ غلط بات سے، غلط زبانی سے اپنی حفاظت کرنا ہے۔ خاص کر چاڑیا بولنا بہت بڑا گناہ کا کام ہے، اور آدمی اسے بہت ایزی لیتا ہے۔ کا تو بھیڑ تو وہ کام، انا کے سو، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے،
کسی کے بارے میں بات کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جب ہم کہیں بیٹھے ملے تو کوشش جو ہے اپنے دین کی اصلاح، کوئی دینی سبجیکٹ چھیڑ دو، آگے والے کو جو معلوم ہوگا بتائے گا، کچھ نئی چیز سیکھنا ہے۔ صحابہ آپس میں ملتے تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے کہ آؤ بیٹھو، تھوڑی دیر بیٹھیں گے، اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ ایمان ایک دم آدمی نہیں سیکھتا ہے، سیکھتے سیکھتے ساری زندگی میں ایک پوزیشن ایسی آئے کہ اس کو ایمان اچھی طرح سمجھ میں آ گیا۔ اسی طرح نماز ہے، نماز پڑھتے پڑھتے ٹھیک ہوگی، ایک دم سے ٹھیک نہیں ہوگی نماز۔ کوئی بھی کام دنیا کا پریکٹس کے ساتھ روزانہ اس کام کو کرتے کرتے آدمی اس کا ماہر بنتا ہے، تو نماز کا بھی ہم کو ماہر بننا ہے، نماز کو پرفیکٹ طریقے سے سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی کا نام استقامت ہے۔ اللہ کے نبی نے صرف ایک بات کہی کہ استقامت کے ساتھ تم زندگی گزارو، پھر کیا فائدہ ہوگا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ ان کا رب ہے، اللہ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، اس لیے اور ساری زندگی اچھا برا جو دیکھتا ہے وہ اللہ ہے، رب العالمین ہے، میرا آپ کا ہم سب کا خیال اللہ کر رہا ہے۔ اللہ اگر ہماری نگرانی چھوڑ دے، اللہ اگر ہماری پرواہ نہ کرے تو ہم ایک دن نہیں گزار سکتے۔ ہماری حفاظت کے لیے فرشتے ہیں جو آگے پیچھے ہماری حفاظت کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ایک ایک لمحہ ہمارا اللہ کے خیال کرنے سے صحیح گزر رہا ہے۔ تو جو اس بات کو ایمان والے تو مانتے ہی ہیں، ثم استقاموا، صرف ماننے سے کام نہیں چلے گا، اللہ کے جو بھی احکامات ہے ساری زندگی اس پر عمل کرنا ہے، یعنی استقامت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، جو آدمی ایمان اور استقامت دو جس کے اندر پائی جائے تو اس کی موت کے وقت فرشتے خوشخبری لے کر آتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، فرشتے جو اس کی موت کے وقت آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، اسے خوشخبری دیتے ہیں، اللہ تحزنوا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ افسوس کی ضرورت ہے، فیوچر میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے مت ڈرو۔ اب موت کے بعد قبر کی زندگی ہے، میدان حشر ہے، پل صراط ہے، ان سب سے انسان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ایمان اور استقامت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، یعنی ایمان کے راستے پر ساری زندگی وہ لگا ہوا ہے، اسی حالت میں اس کی موت آئی تو موت کے وقت ہی فرشتے اسے خوشخبری دیتے ہیں کہ اب تمہیں فیوچر کی ضرورت، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہوگا تمہارے ساتھ اچھا ہوگا۔ ولا تحزنوا، اور دوسری بات کیا ہے؟ اب تک جو گزرا ہے اس پر افسوس کی بھی ضرورت نہیں۔ دنیا میں ہم ہو سکتا ہے کوئی اس کی فائنانشیل حالت اچھی نہ ہو، غربت کے ساتھ اس نے زندگی گزارا ہو، دنیا میں بہت کچھ وہ جو چاہتا تھا وہ نہیں کر سکا، لیکن دین پر اچھی طرح وہ قائم رہا، تو اب جو گزر گیا اس کا افسوس مت کرو، اس لیے کہ اب آئندہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ تمہارے لیے آرام ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَنَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، دنیاوی زندگی میں بھی اللہ ہمارا کارساز ہے، اللہ ہمارا دوست ہے، اللہ خود اعلان کرتا ہے کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی۔ اولیاءکم، ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی بنانا چاہیے اللہ کو، ہم سب کا ولی جو ہے وہ اللہ ہے، اور ایمان، ہر ایمان والے کا جو دوست ہے، اس کا کارساز ہے، اس کے کامہ بنانے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس ولی کو چھوڑ کر دنیا کے سارے اولیاء کے پیچھے ہم لگے ہوئے، جن کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ وہ ولی تھا بھی یا نہیں۔ کس کے بارے میں کون کہہ سکتا ہے کہ فلاں آدمی ولی ہے، فلاں جو قبر ہے اس کے اندر ولی ہے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ بھائی فیوچر یہ غیب کی باتیں ہیں،
اگر نبی ہوتے تو بتا سکتے تھے، اللہ کے پاس سے ان کو وحی آتی، اور انہوں نے بتایا بھی 10 صحابہ کے بارے میں کہ یہ جنت میں جائیں گے۔ ان 10 کے علاوہ بھی حضرت بلال کے بارے میں بتایا کہ وہ جنت میں ہے۔ بہت سارے، چونکہ اللہ کے یہاں سے ان کو میسج آتا ہے، نیوز ملتی ہے وحی کے ذریعے، تو وہ بتا سکتے ہیں۔ آج اللہ کے نبی کے بعد سلسلہ ختم ہو گیا ہے، یہ معاملہ اللہ اور اس بندے کے بیچ میں، کون اللہ کا ولی ہے اللہ جانتا ہے، دنیا کے کسی انسان کو کوئی جانکاری نہیں ہے۔ آپ حسن ظن رکھ سکتے ہیں، کسی کو آپ دیکھیں کہ وہ دین پر اچھی طرح عمل کر رہا ہے تو وہ اللہ کا دوست ہوگا، آپ اس کے بارے میں ایک اچھا گمان رکھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ ہو سکتا ہے اللہ کا ولی ہو۔ ہم سے کئی 100 سال پہلے جن کا انتقال ہوا، جن کے بارے میں ہمیں کوئی نیوز نہیں ہے، بس ہو گیا وہ ولی ہے، وہاں جانا شروع۔ بھائی اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تمہارا دوست ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہی ہے تم کو غلط راستوں سے، اندھیروں سے بچا کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اتنی بڑی دولت ہدایت صرف اس کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دنیا کے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اب یہ جو آنے والی رات ہے، ان 5 میں سے یہ پہلی رات ہے۔ جس طرح ہماری عادت ہے 20/7 رات گزارنے کی، اس سے بہتر طریقے سے آج کی رات کو گزارنا ہے۔ یہ سب کے لیے ہے، شب قدر کی رات ہے پکا، یہ اس کے بعد ایک دن کے بعد ایک دن 5 راتیں محنت کرنا ہے، دعائیں مانگنا ہے۔ ہماری تقدیر بدل سکتی ہے دعاؤں سے۔ اسی رات میں 1 سال کے اللہ فیصلے کرتا ہے، یعنی اگلے سال، اگلے رمضان اور شب قدر تک یہ پورا 1 سال ہم میں سے کس کس کو کیا دینا ہے، اللہ آج کی رات فیصلہ کرے گا۔ تو جب وہ فیصلہ کر رہا ہو، ہم اس کی عبادت میں ہوں گے، اسے یاد کر رہے ہوں گے، نماز کی حالت میں، ذکر کی حالت میں، دعا وغیرہ کرتے ہوئے، تو اندازہ یہ ہے، بلکہ پورا یقین ہے کہ وہ ہمارے 1 سال کی جو تقدیر ہوگی وہ ٹھیک کر دے گا اللہ تبارک و تعالی، چونکہ ہم اس سے مانگ رہے ہیں جس کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ساری زندگی کسی کے پیچھے پڑو، ذرہ برا بھلا نہیں ہو سکتا ہے۔ ان 5 راتوں میں اللہ کے ہاتھ، اللہ کو یاد کرنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، تو ہماری تقدیر سدھر سکتی ہے، ہمارے بارے میں اللہ اچھا فیصلہ کرے گا۔ اس لیے پہلی رات ہے، آج اچھی طرح سے گزار لے، ساری رات کوئی غفلت والا کام نہیں کرنا ہے۔ اگر کرتے کرتے تھک گیا آدمی تو تھوڑا آرام کر سکتا ہے، بیکار باتوں میں۔ مشکل یہ ہے کہ شب قدر کی راتوں میں بھی مسجد میں لوگ آ جاتے ہیں اور بات چیت میں رہتے ہیں، کچھ لوگ عبادت کر رہے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے بات کر رہے ہیں۔ یہ بہت بد نصیبی کی بات ہے، بڑی دلیندراگی ہے کہ مسجد میں آ کر بھی آدمی اپنے باتوں میں لگ جائے، اللہ کی عبادت اور اللہ کی یاد کا اسے خیال تک نہ رہے۔ کون سی رات ہے، کیا کرنے کے لیے آیا ہے، آتے ہی بھول جاتا ہے۔ بھولنا نہیں ہے، پوری رات یاد رکھنا ہے کہ آج شب قدر کی رات ہے، اس رات میں میرا 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا ہے۔ جہاں تک ہو سکے محنت کرے آدمی، عبادت کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، شب قدر کے بارے میں جب معلوم ہو جائے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ کوئی ایسی دعا سکھائیے جو میں شب قدر کی رات میں پڑھوں۔ اللہ کے نبی نے ایک چھوٹی اور مختصر دعا سکھائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ، آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہم انک عفو، اس کا ارتھم کیا ہے؟ اے اللہ، آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے، بخشنے والے ہیں۔ تحب العفو، معاف کرنے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ کی یہ چاہت ہے کہ بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے۔
اللہ معافی مانگنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ فاعف عنی، تو اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو معافی اور مغفرت کی دعا اس رات کی بہت خاص ہے۔ یہی ایک دعا اللہ کے نبی نے سکھائی، باقی سب آزاد ہے، جو دعا آپ کو کرنا ہے کر سکتے ہیں۔ حدیث سے صرف ایک دعا ثابت ہے، کتابوں میں آپ کو مختصر دعائیں الگ الگ ملیں گی، وہ سب غیر ضروری ہے، لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ میرے حساب سے میں ایک دعا بنا لوں گا، بنا کر لکھ کر لوگوں کے سامنے نہیں پیش کرنا چاہیے۔ لوگوں کو ایک ہی دعا سکھاؤ جو اللہ کے نبی نے سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا فاعف عنی۔ یہ ایک دعا سیکھنا ہے، اسے پڑھنا ہے، باقی ہم آزاد ہیں، جو ہمارے دل میں چاہے، جو مانگنا چاہے اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ مختصر، ادھر ادھر سے دیوانے شانے دعائیں سیکھ کر کے اس کے اوپر ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی دعا ہے، اور اس دعا میں بھی استغفار ہے، بندہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کو جتنا ہو سکے آدمی اللہ سے توبہ اور استغفار کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اور آئندہ کے لیے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگے۔ اللہ توفیق دے گا، اللہ ڈیسائیڈ کرے گا تو ہی ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم اپنی محنت سے، اپنی چاہت سے نہیں گزار سکتے۔ ہدایت کے لیے ہم اللہ کے محتاج ہیں، اور آج کی رات اور آنے والی 4 جو راتیں ہیں ان کا بہت خصوصی تعلق ہے ایمان کے مضبوط کرنے کے لیے اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہم سب کو استقامت کی توفیق دے کہ ہم ساری زندگی ایمان کے راستے پر چلنے والے بنیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے۔ سبحانک